لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انتہائی قابل احترام سامعین گرامی، اللہ رب العالمین کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ رب کائنات نے رمضان المبارک جیسا عظیم مہینہ ہمیں عطا فرمایا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مبارک معمول تھا کہ رمضان شروع ہونے سے پہلے آپ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو ایک خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، اور اس خطبہ کے اندر مختلف پہلوؤں سے رمضان المبارک کی عظمت اور اس کی فضیلت کو بیان فرمایا کرتے. چنانچہ اسی خطبہ میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام یہ بات بھی ارشاد فرمایا کرتے کہ اے میرے صحابہ کرام، یہ مہینہ مواسات اور ہمدردی کا مہینہ ہے، غمخواری اور غمگساری کا مہینہ ہے. میرے محترم دوستو، قرآن و سنت کا مطالعہ ہمیں یہ بات بتاتا ہے کہ اپنے مسلمان بہن بھائیوں کا تعاون، غریبوں کی ہمدردی، حاجت مندوں کی حاجات کو پورا کرنا، ضرورت مندوں کی ضروریات کو پورا کرنا، غرض کسی مسلمان بہن بھائی کے کام آ جانا اور ان کے کام میں ان کا تعاون کر دینا، یہ بہت ہی بڑی فضیلت کا باعث ہے. چنانچہ بہت ساری ایسی روایات ہمیں ملتی ہیں کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انسان کو اس بات کی خوشخبری سنائی ہے کہ جو انسان دنیا میں دوسروں کی پریشانیاں دور کرنے میں لگا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کل کو قیامت کے دن اس انسان کی پریشانیاں دور فرما دیں گے. جو دنیا میں دوسروں انسانوں کی ستر پوشی، ان کے عیوب کو چھپاتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایسے انسان کے عیوب کو چھپائیں گے. جو دنیا میں کسی کے کام آتا ہے، اللہ تعالیٰ کل کو قیامت کے دن اس کے ساتھ ایسا معاملہ فرمائیں گے، وسعت والا معاملہ، تعاون والا معاملہ اور مدد والا معاملہ. چنانچہ کتابوں کے اندر بے شمار واقعات ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے کہ کل کو قیامت کے دن جہنمی لوگ اہل جنت کے پاس سے گزریں گے تو ایک جہنمی کی نظر ایک جنتی پر پڑے گی، اور یہ جہنمی اس جنتی سے کہے گا کہ کیا تو مجھے نہیں جانتا؟ آگے سے وہ جنتی جواب میں کہے گا من انت، تو کون ہے؟ میں تجھے نہیں جانتا. تو یہ جہنمی کہے گا کہ یاد کرو، دنیا کی زندگی میں ایک دفعہ تم نے مجھ سے وضو کا پانی مانگا تھا، میں نے وہ وضو کا پانی تمہیں دے دیا تھا، اس وقت میں نے تمہاری مدد کی تھی. آج میں پریشانی میں ہوں، تم بھی میری مدد کرو. چنانچہ یہ جنتی اللہ رب العالمین کے ہاں اس جہنمی کی سفارش کرے گا تو اللہ رب العالمین اس جہنمی کو بھی جنت میں بھیج دیں گے. اسی طرح کا ایک اور واقعہ بھی حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جہنمی جنتی سے آ کر کہے گا کہ تو مجھے نہیں جانتا. جنتی کہے گا کہ میں تو تجھے نہیں جانتا. پھر یہ جہنمی کہے گا کہ فلاں موقع پر میں نے تیرا یہ کام کیا تھا، فلاں موقع پر میں نے تیری یہ ضرورت پوری کی تھی،
آج میں بھی تکلیف میں ہوں، تو میرے بھی کام آ جا اور اللہ کی بارگاہ میں میری سفارش کر دے۔ چنانچہ جنتی سفارش کرے گا اور اللہ رب العالمین اس کی سفارش کی برکت سے اسے جنت میں بھیج دیں گے۔ میرے محترم دوستو، آج دنیا میں ہم جو بھی اعمال کرتے ہیں، ان اعمال کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ آج اگر دنیا میں ہم کسی کے کام آ جائیں گے، کسی کے غم میں شریک ہو جائیں گے، کسی کے ساتھ ہمدردی والا معاملہ کریں گے، کل کو قیامت کے دن اللہ رب العالمین ہمارے ساتھ بھی ہمدردی والا معاملہ فرمائیں گے۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ کتابوں میں آتا ہے کہ ایک موقع پر آپ اپنے دوستوں کے ساتھ تشریف فرما تھے تو ایک نوجوان پاس سے گزرا اور اس نے سلام نہیں کیا۔ حضرت ابراہیم پریشان ہو گئے کہ وجہ کیا ہے کہ اس نے ہمارے اوپر سلام نہیں کیا، ہمارا دوست بھی ہے۔ تو ایک ساتھی کو بھیجا کہ جاؤ پتہ کرو کہ کیا بات ہے۔ چنانچہ وہ ساتھی گئے اور نوجوان سے جا کے پوچھا کہ آج ہمارے پاس سے گزرے اور سلام نہیں کیا، کیا بات ہے؟ تو وہ نوجوان کہنے لگے کہ اصل میں میرے گھر میں تھوڑی پریشانی تھی، میں اس پریشانی کے عالم میں تھا، مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ میں تمہارے پاس سے گزرا ہوں، وگرنہ میں تمہیں سلام ضرور کرتا۔ میرے گھر میں بھوک ہے، کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ وہ ساتھی آئے، حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کو ساری کارگزاری سنائی تو حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جاؤ فلاں آدمی کے پاس جا کر اسے میرا کہنا اور اس سے 2 دینار قرض لو۔ چنانچہ 2 دینار قرض لیے، 1 دینار سے گھر کا ضروری سامان خریدا، اس آدمی کے گھر جا کے پہنچایا اور دوسرا دینار بھی اس کے حوالے کر دیا۔ اس آدمی کی بیوی نے پوچھا کہ یہ مدد اور یہ تعاون کس نے کیا ہے؟ تو وہ نوجوان جواب میں کہنے لگا کہ یہ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے ہے۔ تو اس وقت اس کی بیوی کہنے لگی اللہم لا تنس لابراہیم ھذا الیوم، کہ اے ہمارے پروردگار ابراہیم کے اس دن کو فراموش مت کرنا۔ یعنی آج ابراہیم نے ہماری مدد کی ہے تو یا اللہ کل کو قیامت کے دن تو بھی ابراہیم کی مدد کرنا۔ اسی طرح ایک اور واقعہ ابو مسلم رحمۃ اللہ علیہ کا، یہ بھی بہت بڑے نیک بزرگ گزرے ہیں۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو اپنی بیوی نے 2 درہم دیے کہ جاؤ اور گھر کے لیے آٹا لے کے آؤ۔ چنانچہ ابو مسلم رحمۃ اللہ علیہ اپنی باندی کو ساتھ لے کر بازار سے آٹا خریدنے کے لیے چلے گئے۔ جب باہر نکلے تو راستے میں ایک مانگنے والا آیا اور اس نے آ کے کہا کہ حضرت ہمارے گھر میں میرے بیوی بچے بھوکے ہیں، کھانے کو کچھ نہیں، کچھ تعاون فرما دیجئے۔ تو حضرت ابو مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے 1 درہم اپنے ہی درہم میں سے اس آدمی کو دے دیا۔ تھوڑا آگے گئے، کچھ اور مانگنے والے آ گئے، دوسرا درہم بھی ابو مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اس مانگنے والے کو دے دیا اور باندی سے کہا کہ تم گھر واپس جاؤ۔ جب یہ باندی گھر پہنچی تو بیوی نے پوچھا کہ آٹا کہاں ہے؟ تو وہ باندی کہنے لگی کہ ابو مسلم تشریف لا رہے ہیں، آپ انہی سے پوچھ لیجئے۔ جب ابو مسلم رحمۃ اللہ علیہ گھر واپس آئے تو بیوی نے پوچھا کہ آٹا کہاں ہے؟ میں نے تمہیں 2 درہم دیے تھے آٹا خریدنے کے لیے۔ تو حضرت ابو مسلم رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ وہ 2 درہم مجھ سے ایسی ذات نے قرض کے طور پر مانگے ہیں کہ جس ذات کے احسان میرے اوپر اتنے زیادہ تھے کہ میں اس کو انکار ہی نہیں کر سکتا تھا۔ یعنی اللہ کے نام پر میں نے وہ غریبوں کو دے دی۔ اسی اثنا میں ابو مسلم رحمۃ اللہ علیہ گھر سے باہر نکلتے ہیں، نماز کے لیے تشریف لے جاتے ہیں تو ایک آدمی آتا ہے اور وہ آدمی آ کر ایک تھیلی ابو مسلم رحمۃ اللہ علیہ کو پکڑا کے چلا جاتا ہے۔ جب ابو مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے گھر آ کر اس تھیلی کو کھولا تو کیا دیکھتے ہیں کہ اس میں 30 دینار رکھے ہوئے تھے، کہاں 2 درہم چاندی کے اور پھر کہاں 30 دینار سونے کے۔ ابو مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی بیوی کہنے لگی کہ یہ 30 دینار کہاں سے آئے؟ تو ابو مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ جس ذات کو میں نے 2 درہم بطور قرض عطا کیے تھے
یہ اس نے واپسی مجھے کی ہے 30 دینار کی شکل میں۔ تو ابو مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی بیوی کہنے لگی کہ ابو مسلم، اس ذات کو کبھی بھی نہ چھوڑنا، یہ جب بھی تم سے کوئی قرضہ مانگے تم نے اس کو قرضہ دینا ہے، اور قسم دی اس بات پر کہ آج کے بعد جب بھی تم سے کوئی غریب، کوئی ضرورت مند، کوئی حاجت مند کوئی چیز مانگنے کے لیے آئے تو تم اس کا انکار نہ کرنا، اس لیے کہ حاجت مندوں کی حاجات کو پورا کرنے والے کو اللہ تعالیٰ کبھی بھی خالی ہاتھ نہیں چھوڑتے، دنیا آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتے ہیں۔ میرے محترم دوستو، چونکہ رمضان کا مہینہ یہ ہمدردی کا مہینہ ہے، غمخواری کا مہینہ ہے، اگر یہی غمخواری، یہی محبت، دوسروں کے لیے احساس ہمارے دلوں میں بھی پیدا ہو جائے اور ہم بھی اسی طرح اپنے مسلمان بہن بھائیوں کی فکر کرتے ہوئے ان کا تعاون کریں گے، ان کی ضروریات کو پورا کریں گے، تو اللہ تعالیٰ دنیا آخرت میں ہمارے ساتھ بھی وسعت والا معاملہ فرمائیں گے، ہمدردی والا معاملہ فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔